تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد؟ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر حیران رہ جاتی ہوں کہ اللہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بناتا ہے، بہترین صورتوں سے نوازتا ہے، ہماری آنکھوں، بالوں اور چہرے کے رنگ کو بالکل توازن سے اور پرفیکشن سے بنایا ہے، ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ جو ہماری چلنے والی ایک ایک سانس کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو ناراض ہو کر سب کے سامنے لے آئے، ہمیں دنیا میں سب کے سامنے بے عزت کر دے، مگر اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے۔ کچھ دروازے، کچھ راہیں جب اللہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے اور ہر بات کا علم ہے اللہ کو۔ انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ جو چیز ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں، اللہ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے۔ جب اسے سب پہلے سے پتہ ہوتا ہے تو ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے لیے ہی تو اللہ نے دعا بنائی ہے، اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے بات کریں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائے۔ ہم اس سے دعا مانگیں اور انہی باتوں میں ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹ جاتا ہے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے، ہمارے لیے غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ پاک کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال اللہ پاک کے حکم سے سرتابی کرے، اسے دکھ کی بٹی سے گزار کر کندر بنا کر اللہ پاک اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے، اور جس کو اللہ پاک مل جائے پھر اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ خود کو اللہ کی عطا مانگنے والا بناؤ، تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ اللہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔
مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، کبھی یہ گمان کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہ تو ساتوں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے۔ تو جس رب نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے، وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ بس تم اپنے رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ کبھی کبھار تکلیف ایسی ملتی ہے کہ انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ جائے نماز پر بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی، پھر یوں ہی انسان سجدے میں گر جاتا ہے۔ نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ کوئی شکایت، نہ لڑتا ہے، نہ زبان سے کچھ کہہ پاتا ہے، بس دل ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اب میں بہت تھک گئی ہوں، بہت زیادہ۔ پھر طویل سجدہ ہوتا ہے، آنسوؤں کا سلسلہ رواں ہوتا ہے اور تھکاوٹ سے بھرا ہوا جسم ہوتا ہے۔ جو تھک کر گر جاتا ہے اسے پھر اللہ آغوش میں لے کر چپ کروا لیتے ہیں۔ اپنے معاملات اور خوابوں کو اللہ کے حوالے کرو اور اطمینان یقین کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اس بات پر بھروسہ کرو کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جسے اللہ نے کھولا ہو۔ جب ہمارے خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے۔ جب جب اللہ کو پکارو وہ مل جاتا ہے۔ یہاں انسان نہیں ملتے مگر اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنا سکھایا ہی نہیں گیا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ محبت توڑ دیتی ہے، کیونکہ اگر اللہ سے محبت کرنا سیکھی ہوتی تو سمجھ آتی کہ محبت تو جوڑ دیتی ہے، محبت تو پہلے سے بہتر بنا دیتی ہے، محبت تو برائی سے دور کر دیتی ہے، محبت تو بدل دیتی ہے، محبت تو آپ کو ایک مضبوط اور با کردار انسان بنا دیتی ہے۔ اور جو محبت ایسا نہیں کرتی، کیا وہ واقعی محبت ہے؟ دیکھو، تم مانگو اللہ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے اللہ کو، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا اللہ کی قدرت پر یقین نہیں؟ وہ تمہاری شہرخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اللہ پر کیسی بے یقینی، جو 70 ماؤں سے بڑھ کر تمہیں پیار کرنے والا ہے، اس سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو۔ عرش پر کن کہہ کر ساری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر نہ نواز دے تو کہنا، آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے،
اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو راتوں کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں، کوئی ہے جو غم میں مبتلا میں اس کے غم مٹا دوں۔ شاید ہی ایسا کوئی دل ہو جو تکلیف میں نہ ہو یا تکلیف نہ سہ چکا ہو۔ ہر انسان تکلیف کے کسی نہ کسی سفر میں ہے۔ دل سے اللہ کا ہر فیصلہ تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دل کی خوشی سے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں اجر بھی بڑا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، چنانچہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہا اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوا اللہ بھی پھر اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیا کریں۔ آپ اس کی ایک مان کر دیکھیں، وہ آپ کے لیے کیسے کیسے راستے بناتا ہے، جبکہ لوگوں کی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرنا۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، نظر ان کو وہی آنا ہے جو آپ ان کے لیے نہیں کر پائے۔ زندگی کو اللہ کی حدود میں رہ کر گزاریں، آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر تو دیکھیں اور پھر صبر کریں، وہ آپ کے صبر کے بدلے میں آپ کو بہت اجر دے گا۔ یہ دنیا بھی دھوکہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی آپ کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیں گے۔ خود کی قدر کریں، لوگوں کی خاطر رب کے احکامات سے منہ نہ موڑیں۔ مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، تمہیں اتنا یقین کیسے؟ تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ؟ میں اس کے علاوہ بھروسہ کر ہی کس پر سکتی ہوں؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑو، میں اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتی، میں اپنے لیے بھی ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میرا ساتھی ہے۔ مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا تو وہ وہی رب ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے، وہ دغا نہیں دیتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری صداؤں کو سنتا ہے۔ تو پھر کیسے نہ کروں میں اس پر بھروسہ؟ میں جانتی ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ زندگی کے گھوڑے کی لگامیں اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور خود بنا کسی خوف کے چپ چاپ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ تم نے اللہ کو بتا دیا ہے نا کہ کہاں جانا چاہتے ہو، تو بس پھر تمہیں وہاں کیسے پہنچنا ہے یہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ پریشان مت ہو، اللہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تم بس آنکھ بند کر کے کوئی بھی سوال کیے بغیر جس سمت وہ تمہیں لے جا رہا ہے تم جاتے جاؤ۔ اسے تم سے اور چاہیے ہی کیا سوائے اللہ پر توکل کے۔ سو جو ہو رہا ہے یقین رکھو کہ وہی بہترین ہے، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو تم وہی ہوگے جہاں تم ہونا چاہتے تھے۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان کتنا ہے تو یہ دیکھو کہ تم مشکلوں میں صبر کرتے ہو یا شکایت۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم کتنے بہادر اور کتنے کمزور ہو
تو یہ دیکھو کہ ضرورت پڑنے پر تم کس سے مانگتے ہو، خالق سے یا مخلوق سے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا تو یہ دیکھو کہ تم کتنی محنت کر رہے ہو۔ مشکلیں تو رب کا انعام ہوتی ہیں، اور آپ کا رحمان رب آپ سے امتحان لے کر آپ کو بہت مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو پھر آپ کیوں شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں کہ ایسے ہو جاتا اور ویسے ہو جاتا، یہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر رب العالمین نے آپ کو کسی مشکل میں ڈالا ہے تو اس مشکل سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ بس اپنے رب پر پختہ یقین رکھیے کہ میرے رب نے میرے لیے سب بہتر کیا ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے ہم دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، لیکن جب کبھی ہم پر مشکل وقت آئے تو ہم صبر کرنا بھول جاتے ہیں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے ہم دوسروں کو اللہ پر یقین کی تلقین کرتے ہیں، لیکن جب کبھی ہم پر مشکل وقت آئے تو ہم یقین کرنا بھول جاتے ہیں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے ہم دوسروں کو گناہ اور ثواب کا درس دیتے ہیں، لیکن جب ہماری بات آئے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے ہم دوسروں کو حلال حرام میں فرق کرنے کا بتاتے ہیں، لیکن جب بات اپنی آئے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ اپنے لیے ہم مارجن نکال لیتے ہیں، اپنے لیے ہم دلائل لے ہی آتے ہیں کہیں نہ کہیں سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ قرآن صرف لفظوں آیتوں کی کتاب نہیں، تمہیں ہر آیت سے گزارا جائے گا۔ کبھی وہ رکتی سانسوں میں تم سے الحمدللہ کہلوائے گا تو کبھی چلتی سانسوں میں الحمدللہ کا احساس جگائے گا۔ کبھی وہ کائنات کے ذرے ذرے میں کائنات سما کر رب العالمین کا رمز دکھائے گا، تو کبھی تم سے تمہارے اس رب کہنے کی آزمائش میں مبتلا کروائے گا۔ جب تم ہر جھوٹے سبب کو ترک کر کے ایک اللہ ہی کی رضا پر توکل کرو گے تو وہ تمہارے سامنے توکل کی آزمائش لائے گا، تمہارے صبر کو آزمائے گا گلے سے یا صلے سے، تمہاری نیت کو آزمائے گا جزا کے لالچ یا سزا کے خوف سے، تاکہ تمہاری نیت اس کی رضا ہو جائے۔ ہم انسان بہت سی چیزوں اور رشتوں کو اپنا کہتے ہیں، یہ میرا ہے، یہ رشتے میرے ہیں، لیکن زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آتے ہیں جہاں کوئی رشتہ ہمارا نہیں ہوتا۔ یہ رشتے تو کبھی بھی ہمارے نہیں ہوتے، یہ تو بس آزمائش تھے۔ ہمارا اپنا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، کب کون زندگی کے کس مقام پر بچھڑ جائے ہمیں نہیں پتہ۔ صرف ایک ذات ہماری ہے جسے ہم اپنا کہہ سکتے ہیں، اور وہ ذات اللہ کی ہے، ایک صرف وہی ہمارا ہے۔ اللہ سے رشتہ ایسا رشتہ ہے جو لا فانی ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ باقی ہر رشتے کو فنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ جب ہم اپنے راستے صرف اللہ کے لیے مخلص کر لیتے ہیں نا، تو پھر وہ اس کی رضا کی خواہش خود ہمارا حوصلہ بنتی ہے، وہی ہماری آنکھیں، وہی ہمارا دل بن جاتا ہے، وہی ہماری باتیں اور وہی ہمارا عمل بن جاتا ہے، اور اس کی رضا سے ہٹ کر چلنے کی سوچ ہی سوہان روح بن جاتی ہے۔ یہ بھی اس کے حق کی ایک علامت ہے کہ انسان پھر اپنے رب کی چاہت سے ہٹ کر کبھی کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ اور کتنا خوبصورت ہے یہ حب
کہ جس میں اپنے رب کے دیدار کی چاہت ہی ایک بندے کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن جائے۔ آپ جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس، وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس دل کو سکون کو نہیں چھین سکتی، اور یہ نصیب ہو جانا بڑی نعمت ہے۔ اور مومن کے پاس تو ایک ایسی نعمت ہوتی ہے جو اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، اور وہ ہے رب پر ایمان کی نعمت، کہ میرا رب ہے نا، وہ تو مردہ میں سے زندہ نکال دیتا ہے، وہ تو پتھر میں سے پانی نکال دیتا ہے، تو کیا وہ رب ان مشکل حالات سے خیر نہیں نکالے گا؟ بارش اپنے ساتھ کتنی نشانیاں لے کر آتی ہے، کیسے بارش سے پہلے ہواؤں کا چلنا، پھر ان کا آندھیوں کی شکل اختیار کر جانا، پھر انہیں تیز تند ہواؤں سے بادلوں کو یکجا کرنا، پھر بادلوں کو گر جانا، پھر بجلی کی کڑک کا پیدا ہونا، پھر کیسے ان بادلوں کا رخ اس بنجر زمین کی طرف موڑ دینا، گہرے سیاہ بادل، اور کیسے ان بادلوں میں سے ایک ایک بوند کا برسنا، کہ جس کی تقدیر میں پھر انگنت بوندیں برستی ہیں۔ پھر اس زمین پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بوندیں برستی ہیں تو کیسے وہ زمین نرم پڑ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیسے اس زمین میں سے ہرا بھرا سبزہ اگاتا ہے، پھر اسی کے حکم، فضل اور مہربانی سے کیسے وہ زمین آباد ہو جاتی ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے ہر اہل عقل اور اہل علم والے کے لیے۔ اگر انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس سے وہ کروانا چاہتا ہے۔ انسان سے پہلے یہ چاہت اللہ کی چاہت ہوتی ہے، پھر یہ زمین پر بھیجی جاتی ہیں، یہ منتخب لوگوں کو سونپی جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو حوصلے نہیں ہارتے، ہار نہیں مانتے اور یقین رکھتے ہیں کہ جو کبھی نہیں ہو سکتا دراصل وہی تو ہوتا ہے۔ محبت اور اعتبار سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کرو۔ یقین کرو اللہ کبھی بھی تمہارے حق میں غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا بہت برا ہے، اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی تو سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کی بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے حکم سے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم سے یہ کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار۔ نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ پر بھروسہ نہیں؟ اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر کیوں ہو؟ وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ ایک وہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ یقین رکھو وہ یہ وقت بھی بدل دے گا، خوشیاں پھر سے تمہارے حصے میں آئیں گی۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، آج برے ہیں تو کل اچھے ضرور آئیں گے۔ بھروسہ رکھو، اللہ سے باتیں کیا کرو،
وہ تمہارا انتظار کرتا ہے۔ اس کے آگے آنسوؤں کو بہایا کرو، وہ تمہارے یہ آنسو مٹانا چاہتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم مجھ سے مانگو تاکہ وہ ان دعاؤں پر اپنا کون فرما دے۔ بس تم بے یقینی اور بے دلی سے مت مانگا کرو، قبولیت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے جھولی پھیلایا کرو۔ تم اس کو جب جب پکارتے ہو وہ تمہیں سنتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کیسے آ رہے ہو، وہ کتنے وقت کے بعد آ رہے ہو۔ وہ تمہاری صدا ہمیشہ سنتا ہے۔ اس نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ دن میں 5 وقت خود بلاتا ہے، تہجد کے سجدوں کو تم تک لے کر آتا ہے تاکہ تمہیں سنے، تمہاری بے سکونی دور کر دے، تمہاری امیدیں پھر سے جگا دے۔ صبر رکھو، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس کی دیر تمہاری نظر میں دیر ہو سکتی ہے، مگر اللہ سب کچھ اپنے صحیح وقت پر ہی کرتا ہے۔ صبر اور یقین رکھو، وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم اس کا شکر ادا کرنے میں ساری عمر گزارنا چاہو گے، اور ایک دن ان ساری دعاؤں کے تمہیں جواب مل جائیں گے جو تم اللہ سے رات کی اندھیری میں مانگا کرتی ہو، کیونکہ ہر چیز ایک وقت مقرر ہے جو اللہ نے ہماری بہتری کے لیے ہی رکھا ہے۔ دعاؤں کی دیری سے اس وقت کبھی کبھار ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ دینے میں دیری کر دیتا ہے، اور آپ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے اوقات کے بارے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں جس نے یہ برا وقت مقرر کیا ہے وہ اچھا وقت بھی تو لا سکتا ہے۔ ہمارے لیے ابھی کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں یا سالوں کے بعد ہمارے لیے سب بہتر ہو جائے گا۔ اللہ نے برا اور اچھا وقت ہمارے لیے کہیں نہ کہیں بہتر لکھا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو وہ اپنے پیارے مخلوق جس نے خود ہمیں بنایا ہے اسے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بس اس رب پر بھروسہ کرو اور صبر کرتے رہو۔ اللہ کبھی بھی اپنے در سے کسی کو بھی مایوس نہیں جانے دیتا، اور ہو سکتا ہے بس وہ وقت قریب ہی ہو اور وہ ناممکن ہو جانے والی چیزوں کو ممکن میں بدل دے گا۔ اس کے لیے بس ایک کن کی بات ہے، کیونکہ جب اللہ اپنے بندے کی مدد کرنے پر آتا ہے تو بے شمار اور بے لوث عطا کرتا ہے۔ تم دعا کرتے ہو، کرتے رہو، گھنٹوں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، سجدے میں روتے ہو اور اللہ سے کہتے ہو تمہیں وہ عطا کر دے جو تم چاہتے ہو، اپنے لیے خیر مانگتے ہو، مگر کبھی کبھی تمہیں تمہاری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ مگر ان لمحوں میں مایوس مت ہوا کرو، کیونکہ کچھ دعائیں وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، اور یہ تو ایسے لمحے ہوتے ہیں کہ جب تمہیں اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر اعتماد ظاہر کرنے کا وقت ہوتا ہے، نہ کہ مایوسی۔ وہ چاہے تو سیکنڈ میں کن فرما دے اور چاہے تو صدیاں لگا دے۔ اگر وہ تمہیں دینے میں تاخیر کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کو تمہارا مانگنا، یقین رکھنا، صبر کرنا پسند آ گیا ہو، تمہارا اس سے باتیں کرنا اس کو پسند ہو۔ انسان ایسا ہے کہ جب اس کو اس کی من پسند چیز مل جاتی ہے تو وہ دینے والے کو بھول جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس کو بھول جاؤ۔
اس لیے تمہیں سنبھال رکھنے میں تمہاری دعاؤں کو تاخیر کرتا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے ہمیں سکھایا کہ اللہ ہم سے کوشش اور کوشش چاہتا ہے۔ جیسے حضرت ہاجرہ نے پانی کی کوشش کی اور اللہ نے ان کے لیے زمزم کا چشمہ نکال دیا۔ جس رب نے اسماعیل اور ایوب علیہ السلام کے لیے صحرا میں چشمہ نکالا، وہ آپ کو مشکلات سے نکالنے پر بھی قادر ہے۔ حضرت ہاجرہ نے ہمیں سکھایا کہ آپ کوشش کہیں اور کرتے ہیں، لیکن آپ کی مشکل کہیں اور حل ہو جاتی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کوشش تو صفا مروہ پر کی تھی، لیکن چشمہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پھوٹا۔ آپ اپنے پاس موجودہ اسباب کے ساتھ کوشش کیجیے، اللہ آپ کو وہ اسباب مہیا فرمائے گا جو آپ کے پاس موجود نہیں ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے ہمیں سکھایا کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ ابھی کوشش کر رہے ہوں اور آپ کی مشکل ابھی حل ہو جائے، بلکہ کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی کوشش اور لگن میں تھک ہار کر جاتے ہیں، تب آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت ہاجرہ جب صفا مروہ کے ساتھ چکر لگا کر تھک گئیں، تبھی انہیں پانی بھی مل گیا۔ اور جب کبھی تمہیں محسوس ہو کہ تمہیں لوگوں نے اکیلا کر دیا ہے، تمہاری جانب سے خیر خواہی کے بعد بھی تمہیں ہی ان سے اذیت پہنچے، اور جب ان کو ضرورت ہو تو تم پہنچ جاؤ، لیکن جب تمہیں ضرورت ہو تو کوئی نہ آئے، تو سنو، ایسے میں گھبرانا مت۔ کچھ لوگ پیدا ہی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ وہ گرنے والوں کو تھامنے کا وسیلہ بن جائیں، ان کا وجود دنیا کے لیے رحمت بن جائے، اور جب وہ خود گرنے لگے تو انہیں تھامنے ان کا رب خود آئے۔ وہ ایسوں کو کسی کی انگلی نہیں پکڑاتا، بلکہ آگے بڑھ کر خود تھامتا ہے۔ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ باقی سب کی طرح ہم سے منہ نہیں موڑ لیتا، بلکہ تڑپ کر ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ کی اچھائی سامنے آتی ہے اور ہمارا دل آنکھیں رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب ہم کبھی دنیا کے ہاتھوں اور کبھی اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر بھی ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ پلٹ کر دیکھو تو اللہ آواز دیتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تو تیری شہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہوں، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ بس ایک بار مجھے پکارو تو صحیح۔ تو ایک قدم میری طرف بڑھا، میں 10 قدم تیری طرف بڑھاؤں گا۔ اللہ سے انسان کا ڈر کا نہیں بلکہ محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ڈر میں اکثر منافقت چھپی ہوتی ہے، جبکہ محبت منافقت سے پاک ہوتی ہے۔ محبت میں احترام ہوتا ہے، سامنے والے کے فیصلے پر آمین کہا جاتا ہے، اور بڑے ادب سے اپنی چاہت سنائی جاتی ہے۔ اور اس ذات سے منافقت کیا کرنی بھلا، جو دل کے حال جانتا ہے، جو خواہشوں سے لے کر تڑپ تک ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ سے تو دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، ایسا رشتہ جس میں دل کی باتیں بلا جھجک اسے بتا دی جاتی ہیں، پھر وہ باتیں کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو، اس سے کچھ چھپ بھی کیسے سکتا ہے۔ یہاں ابھی خیال آتا نہیں اور اللہ کو وہاں علم ہو جاتا ہے، پھر اس ذات سے محدود دعائیں کیسی؟ اللہ کبھی دعاؤں سے ناراض نہیں ہوتا۔ محبت کے لیے جھولی پھیلاؤ یا ہدایت کے لیے، اللہ کبھی خفا نہیں ہوتا۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو۔
نمک ختم ہو جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو بہتر یا برے کا علم نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے۔ وہ نیتیں دیکھتا ہے، ماضی سے نہیں پرکھتا۔ بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے۔ بس یہی اللہ کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ وہ قادر ہے دل کو بے ترتیب کرنے میں، اور وہ اسے اس کی جگہ پر بھی لا سکتا ہے۔ وہ زندگی کو ایک ہی سمت چلا سکتا ہے، اور چاہے تو وقت کو گھما پھرا بھی سکتا ہے۔ جہاں وہ مقدر کی آس میں پھنسا دیتا ہے، وہیں وہ سب دے کر تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہے، کر کے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ تمہارے ہاتھ میں آفتاب بھی تھما سکتا ہے۔ وہ بغیر ہوا کے اگر چراغ بجھا سکتا ہے تو مت بھولو وہ بغیر آگ کے اسے جلا بھی سکتا ہے۔ اور یقین کرو اللہ نے تم سے جو کچھ چھین لیا ہے بہت جلد وہ تمہیں واپس بھی لوٹا دے گا انشاءاللہ۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گئی تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں، اور ویڈیو کیسی لگتی ہے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتایا کریں، کیونکہ آپ کے ایک لائک اور ایک کامنٹس ہمیں اور ویڈیوز کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔